نحمده الثناء الكبرياء لله مالك الأرض والسماء مالك رب والنوى خالق ومالك يوم الحشر والجزاء سر الله المكنون در الله المحزون عالم ما كان وما يكون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا مولانا معوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النجباء وأولياء أمته الأصفياء وأولياء ملته الأزكياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم إن التياريخ العشاء يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم أكبادنا مجروحة من سيف هجر مصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المهتشم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم هجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أنا أبي ووالدتي وعردي لإرد محمد لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق زینت محفل حضرت علامہ مفتی جمشید عثمان صاحب زد مجدہ حفظک اللہ وسلم الرحمن، محبی و مخلص فی اللہ حضرت علامہ قاری محمد شریف حقانی صاحب، دیگر احباب ذی احتشام سامعین ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت بارونق اور وقار محفل پاک حاجی محمد اشرف صاحب کے گھر میں بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، اور بسلسلہ حاجی محمد آصف صاحب اور حاجی محمد آصف صاحب اور کاشف صاحب شادی خانہ آبادی نزول برکات کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ علامہ مفتی جمشید عثمان صاحب نے بہت خوبصورت نعت شریف پیش کی، کیونکہ دوسرا جو کلام ہے وہ ایک صوفی بزرگ کا کلام ہے، اور جب کسی بھی صاحب حیثیت انسان کا کلام پڑھا جاتا ہے جس کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت ہو، تو پھر محفل پر رونق بھی طاری ہوتی ہے، بزرگوں کی توجہات بھی ہوتی ہیں۔ خوبصورت باتیں کی ہیں، اب مختصر اب موڈ نہیں ہے گفتگو کرنے کا، طبیعت چونکہ اب وہ انہوں نے جو شعر پڑھا نا، دل جان قربان دے، کیا ہے وہ؟ ہاں، جان و دل قربان، تو حضور کے لیے تو سب کچھ قربان ہے سرکار کے لیے۔ وجہ ہے کہ قبول کر لیں، کیونکہ قربانیاں کرنا بھی بڑی بات ہے، پر قبول ہو جانا یہ اصل میں بڑی بات ہے۔ تو اللہ کرے کہ، اور انہوں نے جو موضوع چھڑا حضور کے حسن و جمال کا، تو حضور کے حسن و جمال ہے، کیا کہنا ہے، حسن وحدت، حسن مطلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلوہ فرما ہے، اور جمال کبریا ہے۔ حدیث پاک انہوں نے آخر میں ایک پیش فرمائی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، سچے باپ کی سچی بیٹی، مجتہدہ امت، 4500 سے زائد صحابہ کی استاد ہیں، اور گھر کے جو فقہی معاملات ہیں ان کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سیدہ عائشہ کی حدیث کو لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے معاملات کو باہر والے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ تو یہاں سے بھی گھر اور در کا فرق جو ہے، فرق وہ سمجھنا چاہیے۔ نہیں، آپ میری بات ہی سمجھے، گھر کے لوگوں کی حیثیت اپنی ہوتی ہے، اور جو گھر سے باہر ہوتے ہیں ان کی حیثیت جداگانہ ہوتی ہے۔ آل بیت رسول اللہ کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں بڑی بلند ہے، اور رسول اللہ کی اپنی بارگاہ میں بلند ہے، اور اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ صدیق اکبر گھر سے باہر، وہ بھی گھر والے ہی تھے، حضور کے سسر ہیں، سسر مصطفیٰ ہیں، فاروق اعظم بھی گھر کے ہیں، سسر مصطفیٰ ہیں، عثمان غنی داماد مصطفیٰ ہیں، مولا مرتضیٰ بھی داماد مصطفیٰ ہیں۔ یہ سارے گھر والے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ در والے ہیں تو یہ گھر والے، یہ بھی حضور کے گھر والے ہیں۔ تشریف فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالین شریف کو سی رہے ہیں،
اپنی نالین شریف کی سلائی فرما رہے ہیں. سیدہ فرماتی میں سامنے حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا نا. اصل میں کیفیتیں اوقات میں جدا جدا ہوتی ہیں. حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت. وہ اوقات ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس پھر ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہے. جتنا وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انتی، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا انا عائشہ، میں عائشہ. من عائشہ، کون عائشہ؟ انہوں نے کہا عائشہ بنت ابی بکر. من ابو بکر، ابو بکر ابن قحافہ. فرمایا من ابی قحافہ. تو میں ڈر گئی اور میں چلی گئی واپس. میں نے کہا پتہ نہیں حضور کو کیا ہوا ہے، پہچانتے نہیں ہیں نہ مجھے نہ میرے باپ کو نہ میرے دادے کو. تھوڑی دیر گزری تو پھر میں نے جاتی ماری تو سرکار نے پوچھا عائشہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے آگے حاضر ہوئی، میں نے بتایا میں کون ہوں، باپ کا نام بتایا. حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہمارے اوقات ہوتے ہیں. وہ ایک وقت ایسا لمحہ ہوتا ہے. تو یہ بھی وہ لمحات ہے کہ حضور نالین سی رہے اور سیدہ کی جو آنکھ ہے نا وہ حضور کے چہرے پہ ٹک گئی. بعض اوقات ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک کہیں ایسے گم ہو جاتے ہیں تو اگلا کہتا ہے بھی خیر ہے کہاں پہ ہو. تو حضور علیہ السلام نے ایسے دیکھا نا عائشہ صدیقہ کو، تو چونکہ آپ کی بیویوں میں سے سب سے محبوب بیوی ہیں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ. چونکہ کماری بھی تھی، عمر بھی چھوٹی تھی اور صدیق اکبر کی بیٹی ہے. بہت ساری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا تو دیکھی جا رہی ہے، بس پلک نہیں جھپک رہی. حضور پھر مشغول ہو گئے، سرکار مشغول. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر دیکھا، دیکھی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر دیکھا تو پھر دیکھ رہی. فرمایا عائشہ خیر ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ کے چہرے کا وہ ایسے جلوہ ہے، جمال ہے کہ آج تو رنگ ہی جدا گانا ہے. حضور نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے سوئی رکھ دی، نالین بھی رکھ دی. فرمایا عائشہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، محمد پر جو اللہ نے 70,000 غیرت ربانی کے پردے ڈال رکھے ہیں نا، اگر ان میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دے تو لوگ گردنیں اپنی اتار بیٹھے. تو حضور علیہ السلام کا جو وجود بشری لباس اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہمیں مانوس کرنے کے لیے عطا کیا، ہمیں سمجھانے کے لیے عطا کیا. ورنہ آپ بشریت پہ ایمان نہ رکھنا کفر ہے. کیا کفر ہے؟ چونکہ حضور بشر بھی ہیں لیکن افضل البشر ہے کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں ہے. آپ جیسا بشریت پر بشریت کا اقرار ہے، اصرار نہیں ہے. آپ نہیں سمجھے؟ بشریت کا اقرار ہے کہ سرکار بشر ہیں، اصرار نہیں ہے کہ بار بار اسی بات کا ذکر کریں. اور نورانیت پر اصرار ہے، چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے، لباس بشری ہے. پورے وجود میں اگر آپ توجہ فرمائیں سر کے منہ مبارک سے لے کر اور پاؤں کے ناخنوں تک، دم مبارک لے لیں، آپ کا لعاب دہن لے لیں، آپ کا بول لے لیں، آپ کا براز لے لیں، کوئی شے بھی لے لیں، بشروں سے ملتی جلتی نہیں ہے. رنگ اور ہے. ہم تھوک پھینکتے ہیں بیماری پیدا ہوتی ہے، سرکار لعاب دہن ڈالتے ہیں تو کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں جڑ جاتی ہیں، کٹے بازو شفا پاتے ہیں، ہاتھ لگا دیتے ہیں مال دگنا ہو جاتا ہے. لعاب دہن ڈالتے ہیں تو کتنے ہی لوگ جو ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. آپ اور میں ڈال کے 1000 دفعہ دیکھتے رہے، الٹا لوگ پینا چھوڑ دیں گے، بھی تھوک پھینک دیے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ لیکن جس میں حضور لعاب دہن ڈال دیتے پھر صحابہ اس کو پینے پر لڑا کرتے تھے، اسے حاصل کرنے کے لیے جھگڑتے تھے. قادو یقتتلون علی وضوئہ، حضور علیہ السلام کے وہ جو وضو کا پانی تھا قریب تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیتے. بلکہ حضور پیر صالح گل صاحب نے مجھے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کیا کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے اس کے اصول کے لیے. پانی تو ہے، ہم بھی روز کرتے ہیں،
ہمارا تو بیٹا بھی نہیں کہتا بھی پانی یہ بچا ہوا مجھے دے دے، وہ بھی نیا استعمال کرے گا۔ یہ سرکار کلی کرتے ہیں، ناک مبارک جھاڑتے ہیں، ذات نخم نخامتن ایسے جھاڑتے ہیں، رینٹ ہاتھوں پہ لے کے تو لوگ ایسے چہروں پہ مل لیتے۔ وہ جو ظاہری لباس ہے نا سرکار کا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو ہے۔ وہ جو لباس دیا ہے نا بشریت کا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ رسول اللہ نے خود فرمایا، یہ تو حکم خدا ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، آگے تخصیص بھی آگئی، یوحی الیہ، اور میں آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہوں، جس طرح تم نے کلمہ پڑھا اس طرح میں محمد نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جس کو تم مان رہے ہو، جس کا راہ میں نے تمہیں دکھایا، جس کی راہ میں تمہیں لے کر گیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک میرا بھی خدا ہے تمہارا بھی ہے، اس میں ہم مثل ہیں۔ ورنہ نماز میں کھڑے ہوئے حضور نے، بخاری ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، سید خدری راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کتنے انس بن مالک راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازیں ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ، انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں نا، یاد رکھو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو دانا ما کانا او ما یکون ہے، مگر بے خبر جانتے ہیں، بڑے بے ادب اور گستاخ ہے وہ جو تجھے اپنے جیسا بشر جانتے ہیں۔ حضور نے خود نہیں فرمایا تم میں کون ہے میری مثل بتاؤ۔ وہ جب وصال کے روزے رکھے، حضور نے رکھے نا لگاتار روزے، صحابہ نے بھی شروع کر دیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع میں آ گیا، اطاعت میں بھی حضور کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، لگاتار روزے۔ تو صحابہ نے جب رکھے تو پھر کمزوری آ گئی، چہروں پہ پلاٹ آ گئی، اب کھڑے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ روزے رکھ رہے ہیں، مثال کے جواب بھی رکھ رہے ہیں۔ او حضور نے فرمایا لست تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے، لست کہیاتکم، فرمایا میں تمہاری حیات اور میری حیات میں فرق ہے، انی ابیت ربی یطعمنی ویسقین، فرمایا میں رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، میرا مالک مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ بلد کی دو آیتیں تلاوت، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس مٹی سے مصطفیٰ قدم لگ گئے نا، یہ ہجرت کیوں اللہ پاک نے کرائی؟ یہ صوفیانہ سی باتیں ہیں، علماء ناراض نہ ہو، کیونکہ اس جہان سے آگے بھی کچھ راز ہے، یہ جہان تو جہان ہے نا، اس جہان سے آگے بھی کچھ راز ہیں، اس جہان کے اندر بھی کئی جہان ہے، اس کے باطن کے کئی بواطن ہیں، انسان کے اپنے کئی راز ہیں، انسان کے اندر 18,000 عالم موجود ہیں، لیکن انسان چونکہ غافل ہے، غفلت میں ہے نا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو بخار چڑھ جائے شدید، 104 پہ ہو، اسے آپ چینی منہ میں ڈالیں، وہ کہے کڑوی ہے، اب قصور چینی کا ہے یا اس کے منہ کے ذائقے کا؟ اسے بخار ہے بھائی، سارا جہان کہے کہ چینی میٹھی ہے، وہ کہے کڑوی ہے، کیونکہ منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ ہمارے اپنے ذائقے خراب ہیں، ہمارے آگے کئی ایجابات ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، غفلت میں چل رہے ہیں، غفلت میں چل رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھنا تو یہ صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ ابو بکر کوئی نہیں جانتا، میں کیا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، در مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، در مکنون خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب تمہاری ہی اذاں تھے، سب تمہاری۔ اچانک ذہن میں آیا سارے نبی تمہاری بشارت تھے اور تم اذاں کا مدعا ہو، یعنی جو اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، فرمایا سارے نبی اذانیں دیتے رہے، محمد آ رہے ہیں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام بشارت دیتا ہوں، میرے بعد جو ہے اس کا نام احمد ہوگا، زمین پر وہ محمد ہوگا۔ مرزے کی تو بات ہی کیا ہے، اس کو تو صحیح العقل انسان کہنا بھی یہ بھی انسانیت کی توہین ہے، ہم نہیں کہتے، ان کی کتابیں کہتی ہیں، ان کے اپنے لکھے ہوئے کہتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ کسی
جگہ پہ کچھ نوجوان بیٹھے تھے، قادیانی گزرا تو ان نوجوانوں نے 3-4 گالیاں مرزے کو سنا دی، 3-4 گالیاں نکالی. تو برٹش دور تھا، انگریزی دور تھا برطانیہ کا. اس نے جا کے عدالت میں درخواست دائر کر دی کہ اس نے میرے نبی کو گالی نکالی. اب عدالت نے بلا لیا. تو عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے سفینہ میں کافی کام کیا. وہ سلسلہ میں چشتی نظامی تھے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، قوالی بھی سنا کرتے تھے. تو انہوں نے بندے بھیجے، مولانا محمد ایاز صاحب ایک تھے، ان کو بھیجا کہ اس علاقے میں جاؤ، وکیل سے بات کرو اور یہ کیس لڑنا ہے نوجوان کا جس کے خلاف قادیانی نے درخواست دی. مولانا بھی پہنچ گئے، وکیل بھی پہنچ گیا. ساری رات تیاری کرواتے رہے علامہ صاحب وکیل صاحب کو کہ آپ نے یہ حوالے دینے، یہ مسئلہ کرنا، یہ کرنا. کرتے رہے تیاری. صبح ہوئی، جب عدالت میں پیش ہوئے تو وکیل صاحب نے وہ کوئی بحث نہیں چھیڑی مولانا والی، وہ جو تیاری کی تھی نا توجہ ہی نہیں کی. اس نوجوان سے کہتے ہیں جس نے کیس دائر کیا تھا نا، بھی بتا مرزے کو کون سی گالی انہوں نے نکالی. اب وہ کہے جی مجھے یاد نہیں. اچھا اس نے 10 گالیاں دی، اس نے کہا ان میں سے کوئی تھی. اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں. یہ واقعے میں لکھا ہے کہ پھر اگلی سانس میں انہوں نے 51 گالیاں دی، 51 50 ایک. انہوں نے کہا اس میں کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں. جج صاحب سے کہا کل کی تاریخ ڈال دے، کل میں کچھ اور 500 گالیاں یاد کر کے لاؤں گا تو میں پوچھوں گا بھی گالی کون سی دی. تو جب دوسرے دن کی تاریخ، 2 دن کے بعد ٹائم دیا جج نے، تیسرے دن کی تاریخ پڑھی تو جب مسلمان جمع ہوئے، وکیل صاحب بھی آئے، جج صاحب نے کہا جی وہ تو اپنا کیس ہی واپس لے گئے. اور کوئی بندہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسی جرت کرتا، یہی تو فرق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جان و دل قربان دے، جان و دل قربان. غلام پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، ہونا کیا ہے. سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا اس کے مذمت کرتے ہیں، ظلم ہے، اسلام کے خلاف ہے. شریعت مطالعہ کے جلانے کا حکم نہیں ہے اور مارنے کا حکم بھی نہیں، اس طرح نہیں. یعنی اب اسٹیٹ ہے، آئین ہے، قانون ہے، اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. ایک آئین ہے، منصبہ نبی الفضل کا مطلب یہ نہیں کہ تلواریں پکڑ کے تو نکال کے تو مارنا شروع کر. اس طرح تو ہر بندہ اپنے مفادات کے لیے کسی بندے کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو چھری مار دے گا، گستاخ رسول. اور کوئی الزام لگائے اور ثابت نہ ہو سکے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ جو کسی مسلمان پر ایسا الزام لگائے یا کسی انسان پر بھی لگائے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، عزت، حرمت کو ہم اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور یقین مانے جو لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کام، ان کی حضور کی بارگاہ میں کیا وقت ہوگی؟ زیرو بھی نہیں ہوگی کہ حضور کے نام کو استعمال کیا جائے اور اپنے مفادات کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کا تماشا بنا دیا جائے. حضور جیسا حسین اور جمیل کائنات میں کوئی نہیں آیا. وہ حضرت جبریل امین والی بھی روایت آتی ہے کہ حضور ایک دن موج میں تھے، پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگے جبریل امین سے ایک دن یوں شاہ امم تو نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے. حضور نے پوچھا جبریل بتا نا میں کیسا ہوں. اے بندہ بعض اوقات اپنے پوچھ لیتا نا بھی میں کیسا لگ رہا ہوں. کپڑے پہنتے ہو، شادی شدہ جو لوگ ہیں تو بیوی سے پوچھتے میں ٹھیک لگ رہا ہوں. حافظ عطا صاحب محمد صاحب پوچھتے ہیں داڑھی کہیں بال سفید تو نہیں ہے میرا، ذرا دیکھنا بھائی میری پرسنالٹی ٹھیک لگ رہی ہے. وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہو جی بھائی 100%. حضور نے پوچھا بھائی ہاں بھائی جبریل تو بتا میں کیسا ہوں. اور حضور نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ جبریل تمام انبیاء کے پاس صحیفے جو جن کو عطا ہوئے اور جن کو کتابیں ملی آتے رہے. حضور نے پوچھا بھی میں کیسا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے چھان پھٹک کے دیکھا ہے پورے جہان کو. مشرق کی بات نہیں کی، مشارقہا و مغاربہا، مشرق دیکھ لیے اس جہان کے، مغرب دیکھ لیے، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک پورا پچھم شمال جنوب سارے میں نے چھان لیے، لیکن آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا. کہنے لگے جبریل
ایک دن جبریل امین سے یوں شاہ امم تو نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہنے لگے جبریل امین اے مہجبی تیری قسم آفا کہا گردیدام مہرے پتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. میں نے نبی دیکھے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک دیکھے. میں نے شفیع اللہ دیکھا, کلیم اللہ دیکھا, نجیح اللہ دیکھا, کلمت اللہ دیکھا, ذبیح اللہ دیکھا, خلیل اللہ دیکھا, پر اے محمد تیرے جیسا خدا نے بنایا ہی نہیں. دیکھے کوئی کیسے. صوفیات تو اس سے بہت آگے کی بات کرتے. میں دیوانے فریدی ہے جی, دیوانے فریدی حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھ دیا. شعر میں نہیں پڑھتا, انہوں نے ایک شعر لکھا. تو شعر لکھا تو پھر وہ جب شعر عام ہوا وائرل ہو گیا تو فتوے لگ گئے. سب نے کہا جی یہ تو کافر ہو گیا, یہ تو کفر ہے. چلتے پھرتے پھرتے نا وہ شعر حضرت غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ محدث بھی ہیں, آپ عالم بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, آپ فرمائیں بھئی اس شعر کا حکم کیا ہے, یہ بندہ تو کافر ہو گیا. آپ نے فرمایا بات تو سچ ہے مگر کہنے کی نہیں. اس میں تقریر لکھی ہوئی آج بھی اس کے اوپر موجود ہے دیوانے میں. فرمایا بات تو ٹھیک ہے پر بات کہنے کی نہیں. یہ چہرہ ہمارے سامنے حضور کا پیش کیا گیا ہے نا, یہ حضور کا یہ دکھانے کے لیے, ورنہ اس حسن مصطفیٰ پر 70,000 پردے اللہ کی غیرت کے پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان 70 پردوں کے پیچھے اصل میں جو صورت ہے وہی صورت محمدی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمیں یہ تواتر سے حدیث پاک پہنچی ہے, صدری پہنچی ہے. کون سی جی؟ صدری پہنچی ہے اور اس سے انکار بھی نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ 2 قسم کی علوم میں نے رسول اللہ سے حاصل کی. یہ بخاری میں ہے. کہا ایک میں نے بیان کر دیا ہے, دوسرا بیان کروں میری گردن اتار دی جائے. معلوم ہے وہ کوئی اندر کی بات تو ہے نا, وہ کوئی سلسلہ تو ہے جس کے اوپر شیخ عربی بھی لگے رہے, شاہ ولی اللہ نے بھی کلام کیا, مجدد پاک بھی کہتے رہے. کچھ نے کہا شہادتیں دیتی ہیں اشیاء, کچھ کہتے ہیں کہ وہ آپ ہی ہے. بہرحال جو بھی ہے بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی. حضور فرماتے ہیں, وہ احمد سعید کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ روز قیامت یہ ہمیں صدری پہنچی ہے, روز قیامت اللہ اپنا دیدار صورت محمدی میں کرائے گا. اس کی صورت چونکہ کوئی نہیں ہے نا, اب بندے کیا دیکھیں گے؟ اے صورت ہے بے صورت تھی, بے رنگ دسے اس مورت تھی. یہ کلام ہے اس کا اشک متنا دی بدیری کیوں دلڑی ہو. یہ شعر پڑھتے نہیں ہے ہمارے نعت خان وغیرہ, مشکل ہے. کہتے ہیں یہ صورت جو ہے نا یہ اس بے صورت کی صورت ہے. بے رنگ دسے اس مورت تھی, وہ بے رنگ اس مورت میں نظر آتا ہے جسے محمد کہتے ہیں, جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. باتیں تو اس سے آگے بھی کی ہیں. حضور علیہ السلام نے کئی صحابہ پر کچھ باتیں کھولی ہیں. تو حضور سے اس طرح محبت کی جائے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے. حضور جیسا کائنات میں نہ کوئی ہوا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. حتیٰ کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آگے آپ نے نام لیا, یہ آپ نام یہاں نعت کے اندر کس کا نام کسی کا لیا تھا, علامہ فضل خیر آبادی, یہ علماء مناطقہ کے ایک بہت بڑے سرخیر ہیں. آپ نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امتناع نظیر پر. آپ فرماتے ہیں اللہ چاہے بھی نہیں محمد نہیں بنا سکتا دوسرا, حالانکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. فرمایا چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا چونکہ مور نبوت ختم نبوت کی مور مصطفیٰ کی پشت پہ لگ چکی ہے. اب جو بھی ہوگا نا وہ محمد نہیں ہوگا, محمد ایک ہی ہے جو رب نے بنا دیا ہے. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, قادر ہے, لیکن فرمایا دوسرا پوری کتاب لکھ دی اس کے اوپر. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, اور چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی.
وہ خواجہ غلام فرید بولے، انہوں نے فرمایا کہ اتھا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، انا الحق اللہ علامن ہے سوکھا، انا احمد ان کو والا کوئی نہیں سکدا، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا، لا ترفعوا فوق صوت النبی، اتھاں جا کے غلقو مچا کوئی نہیں سکدا، اسانت محمد دی ناتا بڑھائے سو وہ اساں مانگ ناتا بڑھا کوئی نہیں سکدا۔ ہم خدا نہیں کہہ رہے، ہم تو بندہ خدا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بات اب ختم کرتے ہیں، گڑبڑ ہوئی ہے نا تو باتیں عجیب عجیب نکل رہی ہیں۔ وہ چونکہ پوری کائنات میں نا اسی کی قدرت جلوہ فرمائے، ظہور ہے اسی قدرتوں کا، یہ ساری مخلوق ہے، یہ وحدت سے کثرت ہوئی ہے۔ ایک بیج لگاتے ہیں نا، بیج تو درخت سے پھر کئی بیج نکلتے ہیں، ہر سیب کے اندر بیج ہوتے ہیں، لگایا ایک ہی تھا لیکن سیب کھولیں گے نا جیسا لگایا تھا ویسا ہی بیج ہوگا۔ بیج اللہ آپ سے کیوں محبت کرتا ہے، کیوں پیار کرتا ہے؟ چہرے اس نے آپ کے اپنے ہاتھوں سے بنائے، وجود اس نے فرشتوں سے بنوایا۔ حضور نے فرمایا چہروں کے اوپر تھپڑ مت مارو، چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا منع ہے۔ فرمایا چہرے کے اوپر تھپڑ مت مارو کیونکہ چہروں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اب وہ ہاتھوں سے پاک ہے، اس کی قدرت ہے، کن فیکون کی۔ اب ہم کیا بات کریں، کہاں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس نے چہرہ بنایا ہے، ہر بندے کا، کسی کو کالا بنایا سفید بنایا، قدرت اس کی ہے۔ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کس سے نفرت کر رہے ہیں؟ چہرے سے کر رہے ہیں یا بنانے والے مصور سے کر رہے ہیں؟ ہر چہرے سے پیار کیا کریں، محبت کیا کریں، جیسا اس نے چاہا بنا دیا۔ آپ مجھے یہ فرمائیں کہ دودھ کیا چیز؟ دودھ کو جب آپ جاگ لگاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ دہی بنتا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ دہی کو جب آپ رکھتے ہیں مدانے کے اندر، جی مکھن اور لسی کہتے ہیں، بن گیا مکھن، اوپر آ گیا نکال لیا، اور لسی پھوک رہ گیا پی لی۔ مکھن گرم کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ گھی بنتا ہے۔ اب بندہ کہے گھی کو بھئی یہ دودھ ہے، لوگ کہیں گے پاگل ہو یہ گھی ہے۔ گھی کو بندہ کہے بھی مکھن ہے، لوگ کہیں گے بھی گھی اور ہوتا ہے، مکھن کا شکل اور ہے، ذائقہ اور ہے، تاثیر اور ہے۔ بندہ مکھن سے کہے یہ لسی ہے، لوگ کہیں گے لسی سے تو نکلا ہے مکھن، مگر مکھن کا اپنا نام ہے، لسی کا اپنا نام ہے، دودھ کا اپنا نام ہے، گھی کا اپنا نام ہے۔ مخلوق کو پیدا اسی نے کیا ہے، شکلیں بدل گئی ہیں، جیسے جیسے اس نے پیدا فرمایا شکلیں بدلی تو نام دیتا چلا۔ اصل کیا ہے؟ دودھ ہے، نام بدلیں، آپ نہیں سمجھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت کے اندر آپ 6 سال چارپائی پر رہے۔ کتنا سال؟ وہ کہتے ہیں اللہ شکر طاری ہو گیا تو فلاں ہو گیا، باتیں کرتے ہیں لوگ، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صرف نماز کے لیے اٹھتے اور پھر آپ چادر کر کے نا سفید لیٹ جاتے۔ 6 سال یہ رہا، 6 سال کیا 6 مہینے لیٹنا بھی بڑا مشکل ہے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الجامعہ، آپ فرماتے میں پڑھتا تھا گولڈے شریف میں، تو ایک دن مجھے تاخیر ہو گئی مدرسے پہنچتے ہوئے، تو میں ایک پتلی سی گلی سی گولڈے میں بھاگا، وہاں سے بھی شارٹ کٹ ماروں گا، ویسے بھی آج کل شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ہر بندہ شارٹ کٹ جاتا ہے۔ میں شارٹ کٹ میں نے کہا مارتا ہوں تو نکلتا ہوں، پہنچتا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا نا، تو آگے گلی کونے میں نا ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے روک لیا، مجھے کہتا ہے کی حال ہے تیرے پیر صاحب؟ ہم بھی اس دن گئے ایک جگہ پہ، ننگا ایک فقیر تھا، اس کو ملے، بندے ہوتے ہیں، حالت ہے، کیفیت ہے، ورنہ کون ننگا ہو کے بیٹھتا ہے؟ جی حضور نے فرمایا چہرے گرد آلود ہوں گے، داڑھیوں پہ گرد جمی ہوگی ان کی، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ نے قسم کو رائے گاہ نہیں کرتے۔ لوگ تو ہیں، رنگ جدا جدا ہیں، ہاں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔
اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہ اس کے مرشد نماز ہی چھوڑ دیں، بلکہ اس کی ارادت بھی نہیں کی جائے گی۔ زہر شریعت پہ عمل، دماغ سلامت ہے، زہر شریعت پہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کیا حال ہے تیرے پیر دا؟ میں نے کہا جی حضرت بیمار ہیں۔ کہتے تیرے پیر مکر مارے ہے۔ بیمار نہیں ہے۔ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا، میرے پیر صاحب کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، مکر مارا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے غصہ نہ کر، تیرے پیر کا جسم لطیف ہو گیا، اس کا سایہ ختم ہو گیا، لہذا اب وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تاکہ لوگوں پر یہ بات کھل نہ جائے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے اپنے واقعات میں، تھانوی صاحب خود ایک مرتبہ 72 جگہ پہ جمعہ پڑھایا انہوں نے۔ یہ مسئلہ تعددی ارشاد ہے کہ ایک انسان ایک لمحے میں کئی جگہوں پر جا سکتا ہے، لیکن وہ کیفیات ہیں، اس کے لیے لطافت ضروری ہے انسان کے وجود کے اندر، اور رہا ہے، بیان کیا ہے۔ دیوبندی علماء نے لکھا ہے، جمار الاولیاء کے اندر جو تلخیص کی ہے اس کی جامع کرامات اولیاء کی، تھانوی صاحب نے باقاعدہ اس کے اندر 200 واقعات قلم بند کی ہیں۔ کئی واقعات ایسے جن میں انہوں نے لکھا ہے بھی ایک بندہ خدا ایک وقت میں کئی مقامات پہ حاضر ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ہر جگہ پہ حاضر ہے، لیکن اس نے اپنے کئی بندوں کو اپنی ان قدرتوں کا مظہر بنایا ہے تاکہ ان بندوں کو دیکھ کر اس کی ذات پر یقین ہو جائے کہ اگر بندے ایسے ہیں تو مالک کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے غلام ایسے ہیں اس دھرتی پر، روئے زمین پر، کہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے قدمین شریفین کے صدقے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، تو مدینے میں چلنے والے محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ جو ہجرت کرائی ہے نا، اس لیے کرائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ مکہ کی وجہ سے مصطفیٰ کو برکتیں نہیں ہوئی، بلکہ جہاں پر یہ قدم رکھیں گے نا، اللہ فرماتا ہے وہ زمین بابرکت ہو جائے گی۔ ہم اس لیے اس شہر بلد کی قسم نہیں اٹھاتے، اس زمین کی، مکہ کی، کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے، محبوب اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو خرام ناز کرا۔ اور ووالد مما ولد، بیٹے کی قسم اٹھائی اور باپ کی۔ اب کئی لوگ یہاں پر جی کرتے ہیں کہ جی باپ سے مراد آدم علیہ السلام، یہ حضرت عبداللہ کو کیا ہے جی، سید الانبیاء کو رکھ رہا ہے ان کے صلب میں، تو ایسے صلب میں رکھ رہا ہے جو ظلمت کا مرکز ہے، جہاں کفر ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی چنا جو حضور نے فرمایا نا، ایسا گھر بھی نہیں ہے جو خاندان مجھے دیا، ایسا خاندان بھی کوئی نہیں، جس گھر میں مجھے پیدا کیا اس گھر کی مثل بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ کے صلب میں رکھ رہا ہے، جناب اماں آمنہ کے بطن عطر میں منتقل نور محمدی کیا جا رہا ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے عرش سے لے کر فرش تک ہے، تو ان کو ایسے صلب میں رکھ دیں کہ جو حالت ایمانی میں نہ ہو۔ نالین مکہ کی موچی کی چلی جائے، عرش پر پہنچے اور اسے جبریل تو جلے، اور جو نالین ساتھ لگ جائے اس چمڑے کو آگ نہ لگے، تو جس وطن میں 9 مہینے گزارے ہوں گے اور جس فل میں عرصہ گزارا ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ لوگوں کے عقل پتہ نہیں کدھر ہیں۔ حضور کی جو حضور کے ساتھ جو ملا سرکار کے ساتھ، عورتیں آئیں نکاح میں، فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب تم خاص ہو گئی ہو۔ کہتے ہیں نا کتاب کے اوپر جب الف لام داخل ہو تو وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے نا، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب الف لام داخل ہوگا نا الکتاب، اس سے مراد صرف قرآن کریم ہے۔ وہ عام عورتیں تھیں، لیکن جب سرکار کے ساتھ نکاح ہوا فرمایا اب تم خاص ہو گئی ہو، اب تم حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، نہ کسی امتی کے لیے جائز ہے ان سے نکاح کرے۔ کیوں؟ کہ انبیاء زندہ ہیں، ان کی بیویاں ان پر پیش کی جاتی ہیں۔ کیسے کی جاتی ہیں جی؟ قبر میں کی جاتی ہیں جی فلاں۔ میں نے کہا یہ عقل سے آگے کی بات ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے کے آتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں تو بصیری کو بردہ عطا کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو امام بصیری کو شفا دے دیتے ہیں۔
جہان کے اندر کئی ایسی آنکھیں جنہوں نے آپ کے جلوہ جہاں آرا کی زیارتیں کی ہیں اور بار بار کی ہیں. اب ہم جیسے اندھوں کو نظر نہ آئے تو ہم کہیں بھی آئی نہیں, خدا بھی تو نہیں دکھتا لیکن اس کو مان رہے ہیں بھائی مصطفیٰ اگر دکھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں, وہ موجود ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اولا بمعنی اقرب کرے نا تو نبی جو ہے وہ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اور خدا رسول ساتھ لاتی ہیں. خدا کہتے نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. اعلیٰ حضرت بھی بڑے قلم توڑے ہیں, لوگ پڑھتے نہیں. پھر اعلیٰ حضرت چونکہ ذرا ظاہری شریعت کو بہت زیادہ بہت پاسداری کرتے تھے ظاہری شریعت, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں عشق مچل گیا اعلیٰ حضرت کا. اور وہ باتیں آپ کہہ گئے ہیں کہ وہ اب کہنا بھی جو ہے اس پہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کو ہے. وہ سجدے کی بات آئی نا, کیونکہ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پیچھے کھڑے ہو کے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں, جہاں پر دروازہ شریف ہے مواجہ سامنے ہے نا, بیک پہ جو ہے دخول کا جو دروازہ ہے جہاں پر تالا لگا ہوا اوپر لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الآباء, شعر لکھا ہوا اس تالے کے اوپر لکھا ہوا. وہاں سے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ رسول اللہ کی اس شاخ کے سر سوئے روزہ جھکے, اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی. فرماتے ہیں جھک تو یہاں رہے ہیں سامنے کعبۃ اللہ کی طرف, لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت پتہ نہیں کدھر کی, کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. حضور کی بارگاہ بہت بڑی ہے, ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ جیسی بارگاہ کائنات میں کوئی نہیں. حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہم جتنے لوگ ہیں ہم حضور سے محبت کریں, کیونکہ اب لوگ غفلت میں مر رہے ہیں, دنیا داری میں مر رہے ہیں, اپنے کاروباروں میں مر رہے ہیں, پرواہ ہی نہیں. سارے کام کریں, دکانیں بنائیں, زمینیں خریدیں بیچیں, خرید و فروخت کریں, بیع و شراء کریں, لیکن جو مقصود حقیقی ہے نا کائنات میں مصطفیٰ کی ذات ہے, ان کا دامن نہ چھوڑیں. چونکہ آپ اور میں جب مر جائیں گے نا تو بس پھر ہمارا جو نام گونجتا ہے وہ نام ہم سے چھین لیا جائے گا. ہمارا نام ہی جنازہ 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 کتنے بجے اٹھائیں گے, میت لے آؤ جی, لاش لے آؤ جی, نلانا ہے جی, نام کوئی بھی نہیں لے گا. ابھی میت کو غسل دینا ہے, لاش کدھر پڑی ہوئی ہے جی, کمرے میں پڑی ہوئی ہے, ہاسپٹل میں ہے جی, لاش ابھی تک گھر میں نہیں آئی. کوئی نہیں کہتا کہ محمد نصیر ہے, معین شہزاد ہے, حافظ محمد شریف. حقانی صاحب ڈرتے بھی ہیں موت سے, بولے کہتے اجے ارادہ کوئی نہیں ہے جی, آئی صفدر صاحب میں رفیق ضرورت کوئی نہیں. سارے کہیں گے وہ لاش کدھر ہے جی, میت کدھر ہے, میت ہاسپٹل میں جی, فلان جگہ پنڈی میں جی, گاڑی میں جی, ایمبولینس میں. اب آئے گی اب جی غسل دیا جا رہا ہے میت کو, اب جی جنازہ کتنے بجے اٹھایا جائے گا. کوئی نہیں کہے گا بھی محمد نذیر کو کتنے بجے اٹھایا, وہ کہے گا جنازہ کتنے بجے اٹھائے گا. نام ہی ختم ہو گیا, نام ہی بھول گئے. 60 سال لیتے رہے, لے 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 لے, آخر نام ہی ختم ہو گیا. میت لاش پھر مرحوم ہو جائے گا. جنازہ پڑھانے والے یا اللہ مرحوم کی بخشش فرما, مرحوم کی مغفرت فرما جی, مرحوم کے درجات کس کھاتے میں لگے ہوئے. تنہائی میں بیٹھ کر نا, اصل چیز ہوتی ہے تنہائی, خلوت. خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب سے رسول سے انسان کو بات کرنی چاہیے, خلوت میں بیٹھ کر. اب تو نمازوں کا حال بھی کوئی نہیں, مسجدوں میں بھی جھگڑے ہیں, کھڑپینچیاں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے, بس یہی چل رہا ہے. کسی کو پنکھا لگانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, کسی کو بلب بند کرنے پہ جھگڑا ہو رہا ہے. بھئی تو کیوں لایا, تو اکلا نواب بن کے پکے تھلے بیٹھ گیا. آ گیا خدا گھر میں, شکر کرو بھی آ گیا. کوئی ایک تو آیا بھی بیٹھ گیا, اسے بھائی بیٹھنے دو. وہ رات کے کسی پل میں آ جائے تو دروازہ کھول دو, بھی آؤ بھائی. چونکہ خدا تعالیٰ بندوں سے رات کے پچھلے پیروں میں بات کرتا ہے, اور رات کے پچھلے پیر میں ہماری مسجد کو ہوتا ہے تالا. مطلب کوئی چور ہی نہ پہ جائے, پکے شکے لا کے نہ لے جائے, بلب جلا بند ہے, تالے لگا دے. مسجد کا دروازہ تو کسی میں بند نہیں ہونا چاہیے. یہ خدا کا گھر ہی تو رہ گیا ہے جسے کھلا رہنا چاہیے, وہ بھی ہم نے بند کر دیا.
چلو اب گھروں کے اندر حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر ہی بیٹھ جائیں، بستر پہ ہی بیٹھ جائیں، آنکھ کھل گئی تو وضو بھی نہ کریں، ویسے ہی بیٹھ جائیں۔ بھئی اللہ توفیق ہی دے دے، بٹھا تو دیا ہے، اب اٹھا بھی دے، آپ کو وضو کرا دے، لیکن ہم کہاں مانگتے؟ ہم جیسے آنکھ کھلتی ہے فوراً موبائل کدھر گیا، 2 بجے کھلی، کیوں جی نوجوان 2 بجے کھلی تو موبائل فوراً چیک، کوئی میسج تو نہیں ہے، واٹس ایپ تو نہیں ہے، خدا کدھر گیا، رسول کدھر گیا؟ جو ہم نے اتنی محبت کی باتیں کی ہیں، حضور کی شان کی، حضور کے کمالات کی، تو یہ کمالات اللہ نے کیوں بیان فرمائے ہیں؟ اس لیے تاکہ ان کو دیکھ کر ایسی محبت پیدا ہو کہ ان کے راہ سے سر منہ انحراف نہ کیا جائے، اور عاشقوں کی علامت یہی ہوتی ہے۔ اب خیر یہ مولویوں کھاتے میں رہ گیا ذرا کام، یا کوئی مولوی بن جائے تو اب نوجوان بھی داڑھی رکھ رہے تو ماں باپ کہتے ہیں تو مولوی بن گیا، وجاتے بڑھ دیا داڑھی رکھ دی، اجے بڑا لمبا تو نہ ٹائم پہ آوا تو ہونے نہ ٹوپیاں پا کے پگڑیاں بن کے باتوں رشتہ کوٹ دیتے۔ ہمارے کئی نوجوان ملتے ہیں، والدین جبرن کی داڑیاں شیو کروا دیتے، جبرن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اندر ہی پناہ لیں، اس سے باہر کسی جگہ پر کوئی پناہ نہیں ہے، سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ نظر کر ماڑیاں اونچی، کہاں ہے؟ نظر کر ماڑیاں اونچی، کہاں ہے ماڑیاں والی؟ کہاں ہے ماڑیاں والی؟ ختم ہو گئے، فلاں نے بنائی تھی جی اتنی، وہ اس زمانے میں تو کچے مکان ہوتے تھے، کہاں ہے وہ؟ یہ سب کوڑا پسارا ہے، دغا بازی کا بانا ہے، جھوٹ ہے سارا۔ آخر جا کر سونا کہاں پر ہے؟ اسی کچی زمین کی۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو تکلفات میں خود پھنسا لیا ہے، میں بھی پھنسا ہوا ہوں، آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو جس کا جہاں پر پاؤں پڑتا ہے ادھر ہی پھنسا ہوا ہے۔ اللہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے حال کو ہمارے کال کے مطابق اور ہمارے کال کو ہمارے حال کے مطابق ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ ہمیں موت سے پہلے پہلے کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ پاک ان کا تزکیہ فرمائے۔ حضور تشریف لائے نا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، دعا مانگی نا حضرت ابراہیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، مبعوث فرما ایسا رسول جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے، پھر ان کا تزکیہ کرے، صفائی کرے۔ سب سے بڑا خطرناک ترین جانور جو انسان کے اندر ہے نا، جو انسان کو ختم کرتا ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ ایک بزرگ تھے مدینہ شریف میں، ان کا ایک مرید سوٹڈ بوٹڈ پینٹ پہنی ہوئی، ٹائی لگائی ہوئی، 3 پیس میں جناب آیا تو حضرت جوتیاں سیدھی کر رہے تھے مدینہ شریف میں، جوتیاں لوگ۔ اس نے کہا جی حضور میں بھی، فرمایا نہیں تو اندر بیٹھ جا کر۔ اس نے کہا جی آپ بھی کر رہے ہیں، فرمایا میں کر رہا ہوں پر تو یہ کرے گا نا تیرا نفس بڑا ہو جائے گا، تیرا علاج اور ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی حقیر کام کریں گے تو ہمارا نفس ہمیں کہے گا آج تو نے بڑا کام کیا، لوگ کہہ رہے تھے بھیا اتنا بڑا آدمی ہے، دیکھو کیا کر رہا تھا۔ نفس، یہ نفس بار بار، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک بندہ سردیوں کے زمانے میں سفر کر رہا تھا کہ گاؤں سے نکلا نا تو ایک پہاڑی سے گزرتے ہوئے راستے میں سے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا مرا ہوا ہے، بہت بڑا 2 ہیکل اژدہا، سانپ جو انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے، وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا بھی اگر اس کو لے جاؤں نا شہر تو لوگوں کو کرتب دکھاؤں گا تو لوگ پیسے دیں گے، اتنی بڑی بلا تو کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اس نے جناب اس اژدہا کو کاندھے پہ ڈالا، گھسیٹتا ہوا جناب وہ جب شہر پہنچا نا تو اس نے چوک میں رکھا، اس اژدہا کو چوک میں رکھ کے تو اس نے آواز لگا اتنی بڑی چیز ہے دیکھو آ کر، جس طرح وہ کرتے ہیں سانپے والے۔ اب لوگ جناب جمع ہونا شروع ہو گئے، ایک تو وہ رگڑ کھا کھا کے نا جہاں سے وہ گھسٹتا ہوا آیا تھا اسے گرمائش لگی، اور جب شہر میں آیا تو گرمی پڑی، دھوپ لگی اسے، تو تھوڑی دیر کے بعد نا اس اژدہا، وہ مرا نہیں تھا زندہ، لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب جب رگڑ بھی لگی، دھوپ بھی پڑی، تو اسے جب ہوش آیا نا تو اس نے تو یہ بڑا ہاتھ ہلا ہلا کر رہا تھا، بھئی یہ دیکھو تو وہ دیکھو،
سب سے پہلے معلوم فرماتے ہیں اسی نکل گیا جو تماشا دکھا رہا تھا. فرماتے ہیں ہمارا نفس اسی طرح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ذکر اذکار کی وجہ سے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ یہ جو ایک آدمی کہتا تھا نا لوگوں سے اللہ اللہ کرو اللہ 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 کرو, اس نے کہا اللہ اللہ کرنی ہے نا, تو فرمایا سب سے زیادہ دور اللہ سے وہی ہوتے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں اللہ اللہ کرو. فرمایا یہ زبان سے اللہ اللہ نہیں ہوگی, یہ دل سے ہوگی اللہ اللہ. اطمینان تب ملے گا, سکون قلب کو تب. پیسہ جیب میں ایک نہیں ہوگا نا مطمئن ٹھیک ہے جی اللہ کرے گا بھائی سامان پیسہ, اور جب زبان سے کریں گے تو پھر وہ کہیں گے جی 92 ارب ڈالر ہو گئے, اب 70 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ. یہ پیچھے دنوں میں پیروں کے اکاؤنٹ بھی سامنے آئے نا جی 92 ارب اور خربوں کے ساتھ. پتہ نہیں اب پیر صاحب کرنا کیا جاتے ہیں. میں نے کہا وہ 10 ارب لگا کے پاکستان کے 5 صوبوں کے اندر 1-2 ارب کا مدرسہ صحیح بنوا دو. کیوں جی کوئی جدید طرز پہ بنوا دو. چلو 80 ارب آپ ہی رکھی رکھو لیکن کوئی 12 ارب تو لگا دو. لیکن نہیں پتہ نہیں کہ جب پیر اور فقراء جب مال جمع کریں گے نا پھر عوام کا کیا حال ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں اس سے. میں قرآن جمع کیتا ہوا ذہن میں رکھے ہو, میں اللہ نے وعدہ کیتا ہوا نہ میں جوڑنا نہ تو چھوڑنا. وہ کم نہیں کر رہا, ہم جوڑ نہیں رہے. ہاں جی اللہ کے فضل سے خدا یہ توفیق عطا. گھر والوں کو بتایا ہوا کہ اگر اچانک کوئی حادثہ واقعہ پیش آئے تو دراز شراز نہ کھولے بھائی, ہو سکتا ہے پیر صاحب نے کہیں دراز میں رکھے. ہوتا ہے نا بھی پتہ نہیں بڑے کام کرا رہے تھے تو بڑے پتہ نہیں کہیں پیسے دتھی جوڑی ہوں گی. میں نے کہا کوئی جو ہوگا جیب میں ہوگا, جیب میں پڑا ہوگا جو ہوگا, یا کوئی تھوڑا بہت کسی اکاؤنٹ میں ہوا تو وہ بھی امانت سمجھ کے. اتنا پیسہ کیا کریں گے لوگ, پچھلوں کو چھوڑ جائیں گے. کتنا عجیب کام ہے کہ جمع ہم کریں گے, کھائے گی اولاد, نسلیں کھائیں گی, جواب ہم دے رہے ہوں, جواب اب ہم دے رہے ہیں. عجیب بات, جمع ہم کر رہے ہیں اولاد کے لیے, کھایا بھی نہیں ہے, بچت کی ہے, تھوڑا بھائی خرچہ کم کریں جی پیچھے. جمع ہم کر رہے ہیں, حساب ہم نے دینا ہے, کھائے گی وہ, ایش وہ کرے گی, لٹکے ہم ہوں گے بھی ہاں بھائی آ جاؤ بھائی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے. بھائی یہ جو حاجی اشرف صاحب نے آج دیسی مرغا پکایا, یہ کیوں پکایا پوچھا جائے گا. رسول اللہ تشریف فرمائے, صدیق اکبر ساتھ ہیں, جناب فاروق اعظم ساتھ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کا بھنا ہوا گوشت کھایا, ٹھنڈا دودھ پیا برف والا, کیونکہ اس وقت برف بہت کم ہوتی تھی, بڑی مشکل سے بنتی تھی. تو برف والا دودھ پیا, اور جب آپ کھا چکے تو آپ پھر رو پڑے, سرکار رو پڑے. صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ اتنا اچھا ہم نے کھانا کھایا تو اب آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ابو بکر اللہ ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے, جو نعمت ہم نے کھائی ہے نا, پوچھے گا بھائی کیوں کھائی. یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے نا اس کو روز قیامت لک کا لباس پہنایا جائے گا, لک کا لباس. اللہ کے لیے ہم پہنتے ہیں کپڑے جی, صحیح سے بتائیے جی, جی اللہ واسطے کب سے پہنے ہیں جی, گھاٹی گھاٹ بھی کہ بس. کتنا لے رہا ہے پریس کرنے والا, پیسے کتنے لے رہا ہے, 60 روپے لیتا ہے. ہاں جی اس لیے ہوں 90 ہو گیا جی, 90 ہو گیا جی. تھی مانڈ خلا تصا بھی قدر نہیں کرایا تو میں بھی قدر نہیں کرایا. اچھا اچھا وہ تھوڑا پرانا ہو سی تنگی ہو سی. 90 روپے چلے 70 کر دیں. اس سے ولیمے پہ جانا ہے, مسجد میں نماز پڑھیں گے پرانے کپڑوں میں جو پہنے ہوئے, وہ جو پریس ہوئے نہیں پڑے, وہ چونکہ وٹ پہ ویسے کی بات, وہ ساری بھج ویسی. تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, چلو انہیں جی نماز پڑھنا ہے نا, وہ آ کے بعد تبدیل کر کے اس کا بعد پر انہیں وٹ خراب ہو ساری کاٹن جڑی نا تیس نہ سو ویسی ولیمے بننے مزہ نہ. ہم نے اللہ کے لیے کہاں پہنا, ہم اللہ کی بارگاہ میں کون سے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. جمعے والے دن بھی ایسی بھاگم دوڑی میں جاتے ہیں, بھائی اب جانا ہے جی جمعہ پڑھنا ہے. آپ حالات دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک بار میرا بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, دل کی گہرائی سے کہہ دے تو اللہ فرماتا ہے میں تو بیٹھا ہوں, اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ پھیلا کے اپنی شان کے مطابق جو بھی, تو میں کہتا ہوں بندے سے مانگ کیا مانگا. پھر رات کو دایاں پھیلا, صبح ہوتی ہے تو پھر بایاں پھیلا لیتا. میں تو کہتا ہوں مانگ, سوال کر, کیا چاہیے تھا. ہم ہی نہیں مانگتے,
ہم ہی اس کی قربت سے دور ہیں، ورنہ وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ دانت منہ سے گر جائیں نا، بڑھاپا آ جائے پھر بندہ رو پڑے، اپنی مجبوری میں رو پڑے، اپنی، کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہے، دانت بھی گر گئے، کام بھی نہیں کر سکتا، بھوکا مر رہا ہے، اپنی مجبوری میں رو پڑے۔ لیکن اپنی مجبوری میں رو کے اسے یاد کر لینا، وہ کہتا ہے آجا میرے بندے، کوئی بات نہیں، دانت گر گئے تو کیا ہوا، بندہ تو میرا ہی ہے نا، تو بھول گیا تھا، آ گیا، چل آ، اب میں تو تیرے اوپر اپنا فضل فرماتا ہوں۔ فضل بھی کرتا ہے، ہزاروں واقعات صفحات میں بکھرے پڑے، ہم دور ہیں اللہ پاک سے۔ ہم اپنی کوشش کریں، ہم غیبتوں کی بجائے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ہم اپنے بارے میں کلام کریں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا اپنے اندر دیکھو نا، اپنے اندر، ہم ادھر ہی ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ آنکھ کھول، فرمایا اپنے اندر جھانک، ہم تیرے اندر ہی ہیں، تمہیں تلاش کر۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ، من نہ گنجم در زمین و آسمان، وہ نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمین میں سما سکتا ہے۔ ایک مومن کا دل ہے، قلب المومن عرش اللہ، فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل۔ اس لیے ہم اوروں کی برائیاں، اوروں کی غیبتیں کرنے کی بجائے ہم اپنے من کے پاپ کو دیکھیں کہ ہمارا من کیسا ہے، ہم اپنے آپ سے کلام کریں، اپنے آپ سے کہیں بھئی معین شہزاد تو ٹھیک نہیں ہے بندہ، تیرے اندر بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ نہ ہو کہ معین شہزاد کہے جی میں صبح بھی تقریر کر رہا ہوں، دوپہر کو بھی کر رہا ہوں، شام کو بھی کر رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، کوئی مرید ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، تو بڑا جناب، نہیں، میں نے کہنا ہے کہ نہیں، تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، ساری رات قیام اللیل کریں، کر کر راتی زاری روندے، نیند اکھاندی روندے، فجریوں گناہگار کاندے، سب تو نہیں ہے، ساری رات روتے ہیں، آنکھوں کی نیند خراب کرتے ہیں، آنسو دھوتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہمارے اندر تو کوئی گن نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھے نا میرے اندر بڑا گن ہے، سمجھے وہ فارغ ہے، بالکل زیرو پہ، کچھ نہیں ہے۔ جب تک میں کا بت نہیں ٹوٹے گا کہ میں کچھ نہیں، پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ میں کا بت جب تک برقرار رہے گا، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، دل جو ہے نہ بچا بچا کر، دیکھیں نا یہ گلاس ہے، اسے میں اگر زمین پر پھینک کے توڑ دوں کتنے کا بکے گا؟ روپیہ بھی کوئی نہیں دے، 4 آنے، کوئی کہے گا یار لینا ہی نہیں ہم نے، اٹھا کے باہر پھینکو، ایسے ہاتھوں پہ کہیں زخم لگتا ہے، کہاں جائے کہیں کوئی خون نکل آئے گا، لوگ دیکھیں گے بھی نہیں اس کو، اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ اس کا بچنا ضروری ہے، اس کے استعمال کے لیے، اس کو بچا کے رکھنا، حفاظت کرنا۔ دل کو باکمال بنانے کے لیے اسے توڑنا پڑتا ہے۔ شکستگان قلوب عاشقاں، جو عاشق ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ اس دل کو اقبال نے کہا نہ بچا بچا کر تو رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سا۔ جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک اس کی قیمت پڑتی تب ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب تک جڑا رہے گا، اس کے اندر میں رہے گی، ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ گالی لوگ نکالیں پھر بھی بندہ کہے ٹھیک ہے بھائی، اللہ تو اس سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم جو کھاتے ہیں دبا کے ہم اتنا کھاتے کیوں؟ آپ بتا محمد صاحب تھے ماشاء اللہ، تو کہنے کوئی نہیں پیچھے مڑ کے بھائی، یہ جو ہم اتنا کھاتے ہیں یہ نفس کی چاہت ہے، اور تب تک انسان کا باطن نہیں کھلتا جب تک انسان اپنی خوراک میں قلت نہ پیدا کرتا۔ منام کم، قلت منام، قلت طعام، قلت کلام، اور لوگوں سے میل جول میں کمی، یعنی لوگوں سے ملنا بھی ہے تو ایسے مل کہ بس حکمن مل رہا ہے، خدا تعالیٰ کا حکم مل رہا ہے، ورنہ دل ان کی طرف مائل نہ ہو، نہ ان کی جیب کو دیکھے، نہ ان کی جائیداد کو دیکھے، نہ زمینوں کو، کچھ بھی نہ دیکھے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا بھی تعاون کریں، کوئی ادھر کرے، کسی سے کہہ دیتے ہیں، یہ ان کے اپنے لیے صدقہ جاریہ ہے، کام تو ہو جاتا ہے، کام ہو جانا ہے۔ یہ ہماری محبت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مسجد میں بھی اینٹ لگوا دو، مر جاؤ گے تو یہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا،
کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، تب بھی تمہاری قبر میں ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا بھی اس نے 1 اینٹ لگوائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو اختیار کرو، قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، اور لوگوں سے میل جول میں کرو۔ بولنا کم کرو، کم بولو، اتنی بات کرو کہ جو بہتر ہو، ورنہ منہ میں کنکریاں ڈال دو، خاموش ہو جاؤ۔ لب بند، چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گر نہ بینی سر ہر حق بر من بخند۔ فرمایا آنکھیں بند کر لے، ہونٹ سی لے، کان بھی بند کر لے، فرمایا پھر تجھ پر راز حق منکشف نہ ہو تو روم فرماتے ہیں پھر میرا دامن پکڑ لینا حق۔ ہم بولتے بھی زیادہ ہیں، ہم غیبتیں سنتے بھی زیادہ ہیں، ہم جناب برائیاں دیکھتے بھی زیادہ ہیں، اور ہم تعلقات بھی بڑھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دن بدن گراوٹ میں جا رہے ہیں، دن بدن پریشان حال ہیں، دن بدن یہ اللہ والے کیوں دنیا سے بھاگ کر کسی پہاڑی پہ جا کے ڈیرا لگا لیا، کسی ویران جگہ پہ لگا لیا، کیوں کرتے تھے؟ لیکن دیکھو نا خدا پھر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہاں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس کو یاد کر رہے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ۔ فرمایا جو اللہ کے لیے لگ جاتا ہے نا پھر اللہ اس کے لیے لگ جاتا، جو اللہ کے کام میں لگ گیا فرمایا اللہ اس کے کام میں لگ گیا، وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کا کام کر رہا ہے۔ کوئی مولوی ہڑتال پر نہیں ہے پوری دنیا میں، کوئی مولوی ہڑتال پر، کوئی حافظ قاری ہڑتال پر، کھاتے ہیں دبا کے، خوبصورت رزق اللہ کا، کوئی مرغا آ رہا ہے جی نا، کبھی حلوے آ رہے ہیں، اور لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، جی مولویوں نے کم ہی کھاؤنا، یہ حلوے کھا دیا ہے بھائی، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں تو خدا دے رہا، کیوں دے رہا؟ کیونکہ وہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، خدا کا کام، خدا ان کی عزت کو وہ لج نہیں لگنے دیتے۔ جب انسان خدا کی تعالیٰ کی لگ پڑتا ہے نا کامل طریقے سے، پھر جب خدا کے لیے لگتا ہے پھر اس کا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا، پھر اس کی آنکھ لگے والا نہیں، آنکھ نہیں لگتی تیری کیوں میں لگ گئی، پھر وہ رات کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی کروٹ، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی سوتا ہے۔ میں ایک بزرگ کے پاس گیا لاہور میں، عرصے کی بات ہے، بزرگ تھے، مجھے میں نے کہا جی کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے 41 دن نا رات کو جاگنا ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کچھ پڑھائی ہونا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف جاگنا، اور جاگنا اتنا مشکل ہے، فجر کے بعد 1 گھنٹے بعد سونا، ساری رات جاگنا۔ اب وہ رات کا جاگنا تو عجیب ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، بندہ جاگ رہا ہے، کرے تو کرے کیا، کرنا بھی کچھ نہیں، کوئی تسبیح پڑھ لے، جاگنا ہے بس۔ جب بندہ اس حال میں جاگتا ہے تو پھر اسے مالک کا خیال بھی آتا ہے، تسبیح نہ بھی کرے نا پھر وہ مالک کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے۔ اچھا میں وہ زمانے کی بات ہے، میں ان کی اس تجویز پر حیران بھی ہوا، پھر جب میں تھوڑا جاگا نا پھر مجھے یہ خبر ہوئی کہ واقعی جو پہلے تو ایسے ہی لگا بھی رات کو جاگنا ہے، صرف ساری رات جاگ، یہ کون سا مسئلہ ہے، لیکن ابتدائی 4-5 دن تو جاگی، وہ نیند بھی ایسے آئے طوفان کی طرح، بھائی آؤ بھائی آؤ، یہ ہوتا ہے پھر۔ لیکن جب انسان اپنی عادت بنا لیتا ہے، قلت منام کرتا ہے، قلت طعام کرتا ہے، قلت کلام کرتا ہے، بندوں سے میل جول کم رکھتا ہے، بس اللہ کے لیے رکھتا ہے، دنیا میں اب بڑا لمبا ہو گیا سلسلہ، آخری ایک واقعہ سنا کے اب یہ مجھے واقعہ سنانا بڑا ضروری ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ حکیم بھی تھے اور تھے کامل بزرگ، وہ گولی بناتے تھے، بڑی طاقت والی گولی، بادشاہ ان کا بڑا معتقد تھا، وہ گولی بنا کے ہر روز رات کو نا وہ گولی لیتے اور 2 گھونٹ دودھ کی پی لیتے۔ کسی بندے نے دیکھا، بادشاہ کے درباری نے، اس نے کہا بابا تو بڑا صوفی لگتا ہے، طاقت کی گولیاں پتہ نہیں کیوں لیتا ہے۔ بادشاہ کو شکایت کی کہ جناب یہ بابا طاقت کی گولی لیتا ہے، دودھ پیتا ہے، آپ تو بڑا صوفی سمجھ رہے ہیں۔ وہ طلب کر لیا بابا جی کو، بھئی آپ جناب گولی لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، تو پھر یہ دنیا داری، تو میں دنیا داری تو نہیں ہے، گولی کا راز پہلے بعد میں بتاؤں گا، تو نے مجھے 1 دن کے لیے بادشاہ بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بادشاہ بنانا ہے، اور جس دن میں کہوں گا نا اسی دن بنانا۔ طے ہو گیا بادشاہ کے ساتھ، کوئی 5-6 مہینے گزرے، میلہ لگتا تھا، پرانے میلے لگتے تھے پرانے زمانوں میں، اس خطے میں میلہ آ گیا، بہت بڑا میلہ، جشن 12 کر لیں، کوئی بھی میلہ کر لیں۔
اس سے پچھلے دن آگے انہوں نے کہا جی کل آپ نے جو ہے نا مجھے بادشاہ دینی ہے 1 دن کے لیے، آپ کا میرا وعدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، صبح آپ کو تاج پہنا دیا جائے گا۔ صبح ہی بزرگ تشریف لے آئے، بادشاہ تخت سے اتر آیا، تاج پہنا دیا، 1 دن کے لیے بزرگ بادشاہ آئے۔ فرمایا گرفتار کر لو بادشاہ۔ آگے پکڑ لیا بادشاہ کو، انہوں نے کہا گولی کھلاؤ اسے، دودھ بھی پلاؤ، پلایا۔ فرمایا اب اسے بٹھاؤ گھوڑے پر، بٹھا دیا گھوڑے پر، اور ایک پیالہ جو ہے نا بادشاہ کے ہاتھ میں دودھ بھرا ہوا پکڑا دیا۔ کہا کہ یہ، اور 2 جلاد بھی ساتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر گرے نا سر اتار دینا اس کا، تعامل بالکل سوچنا بھی نہیں ہے، توقف بھی نہیں کرنا، قطرہ گرتا جائے سر اتارو۔ بادشاہ کے تو اوسان خطا ہو گئے، یہ کیا کہ گھوڑے بٹھا دیا، اب جناب جلاد بھی ساتھ جا رہے ہیں، پورا میلہ گھما کے لاؤ۔ اب جناب پیالہ پکڑا ہوا ہے بادشاہ نے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، میلے میں سے گزر رہا ہے، ڈول بج رہے ہیں جناب، سرنگیاں بج رہی ہیں جناب، بانسریاں بج رہی ہیں جناب، جلیبیاں پک رہی ہیں جناب، خوشبوئیں آ رہی ہیں جی، لوگوں کا شور ہے۔ شام کے وقت جب اسے دربار میں واپس لایا گیا تو بابا جی نے فرمایا ہاں بھائی سناؤ میلے کی پوزیشن کیا تھی؟ اس نے کہا میلہ کس نے دیکھا، ہم تو دودھ ہی دیکھتے رہے، ہم تو ہمیں قطرہ گیا تو جان گئی۔ اس نے کہا سارا دن نہیں دیکھا، اس نے کہا خدا کی قسم نہیں دیکھا، دودھ ہی دیکھا۔ تو فرمایا بس جو اللہ کے ہوتے ہیں نا وہ اسی کے ڈر سے بس اسی کے احکامات دیکھتے رہتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، وہ تو اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں گر نہ جائے، کہیں موت نہ واقع ہو جائے، کہیں وہ نکال نہ دے، وہ دربار سے راندہ نہ کر دے، ان کی توجہ تو ادھر ہی ہوتی ہے۔ فرمایا میلہ نہیں دیکھا، فرمایا تجھے اس لیے آج 1 دن بادشاہت لی تھی تاکہ تجھے پتہ لگ جائے یہ جو گولی لیتا ہوں نا طاقت کے لیے، تاکہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے۔ ہر بندے کا فعل جدا ہوتا ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے یار آدمی کے بارے میں، محبت کریں ایک دوسرے سے۔ اللہ پاک حاجی صاحب گھر میں برکتیں دے دی، حاجی آصف صاحب کی اور کاشف صاحب کی شادی خانہ آبادی خیر سے، اللہ پاک بد نظروں کی بد نظری سے اور اچھی نظر سے دیکھنے والوں کی اچھی نظر کے بھی وبال سے محفوظ کرے۔ اچھی نظریں بھی لگ جاتی ہیں کیا جی، اپنی اماں کو دیکھا بڑی ماشاءاللہ صحت مند ہے، اماں کو نظر لگا، بیٹے کو دیکھا بہت سونا لگنا پایا کپڑے پائے نظر لگا۔ اللہ ان ایسی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حاجی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، کہ بچے بھی ماشاءاللہ اپنے والدین کی محبت کرنے والے، اللہ پاک ساری زندگی شادیوں کے بعد بھی ان کو تابع فرمان رکھے۔ اچھا ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو برکت دے، اللہ پاک سلامتیاں دے جی، شادیاں خانہ آبادیاں خیر سے ہیں، اور اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائے، نصیب اچھے کرے، رزق میں برکت دے، جانوں میں اچھی اولاد عطا فرمائے، نیک ذریت نصیب فرمائے۔ جس طرح یہ اپنے والدین کے تابع فرمان ہے، اللہ پاک ان کی اولادوں کو بھی ان کا تابع فرمان کرے۔ اور جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے اللہ پاک ہمیں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے گھر میں کبھی کبھی، تو کوئی نہیں، وہ پھر والدین معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن دلی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، قلبی طور پہ۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو، مفتی صاحب کو اللہ پاک زندگی دے دی، صحت عطا فرمائے، ان کی جولانیوں کو گفتگو کی اور جو ہے وہ وسعت عطا فرمائے، اثر پیدا فرمائے، اثر پہلے بھی اور پیدا فرمائے، مزید پیدا فرمائے، اور اچھے عالم دین ہیں، اچھے مدرس ہیں، کتب کی باریکیاں جانتے ہیں، ہم تو ایسے ہی تلنگ تلنگ سے بندے ہیں، کوئی فارغ ہی ہوگی، تو ان کو اللہ پاک اور اس کا نور بھی عطا فرمائے، تدریس کا، کتابوں کا۔ یہ بچے آپ سب پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی، اللہ جو کرتا ہے نا بہتر کرتا ہے۔ یہ بڑے حافظ صاحب میرا جب واقع تھے نا پرانی بڑی بوس کی جناب لائی ہوئے تھے، ستھن جناب پائی ہوئے، لٹھے نہیں تھے، حافظ صاحب جناب ہے جیکٹاں گڈی تے بڑا زور شور، علی بکانی صاحب یہ پنڈی میں ہوتے تھے نا، بڑا رنگ ڈھنگ، تو بس پھر اللہ پاک نے وہ تھوڑا چرخہ گھما دیا، چرخہ گھما دیا، یہ اچھی گل ہے، مڑ مڑ کے اپنے آپ میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن۔ اللہ کرے اپنی طرف دیکھیں، اللہ کرے اپنی طرف دیکھیں، تو اللہ پاک نے پھر وہ چرخہ گھما دیا نا جی، پھر زیرو ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ زیرو۔ اچھا پنڈی رہتے نا یہ بچے حافظ نہ بنے، یہ بچے بابو بنے، کیا بنتے جی؟ پینٹ شرٹ ٹائی داڑھی شاڑی غائب،
لیکن اللہ پاک کی کسی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خالق نے چرخہ گھمایا ہے نا، بچے حافظ قرآن ہو گئے، دین پڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں شعبہ کتب میں، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اب کس بابے کی ان کی دعائیں ہیں، پیچھے کوئی والد ہے، دادا ہے، کون سا ایسا نیک بندہ گزرا ہے، ان کے والد صاحب بھی ہیں، ہماری تو ہیں ہی ہیں، ان کی بھی دعائیں ہیں۔ تو بچے، یہ بڑی نعمت ہے، بچوں کا حافظ ہو جانا نا، اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ سارے جان کا مال بھی چلا جائے نا، یہ قرآن کے سینے میں آ گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی بندہ لے گیا نا بچہ پڑھانے کے لیے، بزرگ بھی تھے، قاری کے پاس، بھائی قاری صاحب پڑھائیں جی، ایک منزل مکمل کرائی نا، تو جب پیغام بھیجا بھی ایک منزل مکمل ہو گئی ہے، بزرگ جناب بڑا سامان لے کر اور پیسے سے لے کر آئے، انہوں نے کہا جی قاری صاحب یہ قبول، انہوں نے کہا جی اتنا دے دیا آپ نے، کیا اتنے پیسے، اتنا سامان، اتنی چیزیں؟ بزرگ غصے ہو گئے، فرمایا یہ قبول کریں میں بچے کو لے کے جاؤں۔ انہوں نے کہا جی ہوا کیا؟ فرمایا تجھے قرآن کی قدر ہی نہیں ہے، میں جہان بھی لے آتا تو کہتا بھئی تھوڑا ہے، قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس کی قیمت نہیں ہے، تو کہہ رہا اتنا مجھے دے دیا جی، اتنا دے دیا، تجھے قدر ہی نہیں ہے قرآن کی، تیرے پاس بچہ نہیں پڑھاؤں گا، اس قرآن قدر ہے۔ دنیا جہان کا مال قرآن کی تعلیم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور مرنا تو سب نے، اللہ ان بچوں کو بعمل کرے۔ روز قیامت جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا ہے اور ان بچوں نے قرآن کو یاد رکھا، سارے معاملات کیے، روز قیامت ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا شان ہوگی اس بندے کی جس کے سر کے اوپر تاج ہوگا، ایم فل کرا دیا، پی ایچ ڈی کرا دی دنیاوی معاملات کے اندر، بی بی اے کرا لیا، کام کرا لیا، بی ایس سی کرا لیا، ایف ایس سی کرا لیا، پتہ نہیں کیا کہ کیمسٹری کے اندر آگے چلے گئے، ان کے سروں پہ کوئی تاج نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ تاج ہوگا، شفاعت کرے گا کم سے کم 10 بندوں کی، 70 کی بھی روایت آتی ہے، 10 کی بھی، کتنے کی کرے گا؟ 40 ہے جی، کیوں جی؟ نہیں، اورار پار والا معاملہ سرکار واسطے، باقی ہر بندے کی تخصیص ہے۔ عموم کا جو معاملہ ہے نا جی، عموم کا یہ صرف حضور کے لیے، باقی مختص ہیں سارے، تھوڑے تھوڑے، یہ سرکار ہی ہیں بے جس کی مرضی کرے، یہ اللہ نے حضور کو دیا۔ اب بہرحال الحمد سے شروع کرے گا، والناس میں جہاں بریک لگے گی جنت میں ٹھکانا، اندازہ کرو جو حافظ ایسا پڑھتے ہیں نا، ورتل القرآن ترتیلا، ایسا ان کی بریک پتہ نہیں کہاں لگے گی، کہاں جا کے وہ ٹھہریں گے، اور کیسا ان کو محل دیا جائے گا، اور کیسے ان کی خدمات میں اللہ پاک علمان پیش کرے گا، عجیب معاملہ ہوگا۔ اس لیے بچوں کو قرآن لازمی پڑھائیں، حفظ نہیں کراتے قرآن پڑھائیں، مبادیات سکھائیں، جنازہ صحیح سکھا دیں، اور بچوں کو وصیت کریں بھی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھائی تو نے پڑھانا، ایڈا اوکھا کوئی نہیں، تکبیریں 4 ہی، لیکن جو یہاں سے نکلے گی نا آواز دل سے، بیٹے کی، باپ کے لیے، ماں کے لیے، یقین مانے عرش الہی سے جا کے ٹکرا جائے، اور اللہ اسی کیوں قبول نہیں کرے گا جو باپ اپنے بیٹے سے کہہ کہ جنازہ میرا تو نے پڑھانا ہے، جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے بھی جنازہ تو نے پڑھانا ہے، معلوم ہوا اسے تربیت سنہج بھی کی ہے کہ جنازہ پڑھانے قابل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تو نے پڑھانا ہے۔ جب اس نے اسے تیار کیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا اللہ میں اپنے باپ کی جنازہ پڑھنے لگا ہوں، 4 تکبیر نماز جنازہ، اس نے دعا کی، اللہ پاک فرمائے گا ہاں اس کے باپ کی بخشش فرما دو، چونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے جنازے کے لیے تیار کیا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر بندہ اپنے بیٹے سے کہے، ایک بیٹا تو تیار کرے نا میں جنازہ تو نے پڑھانا۔ یہ مولوی حافظ صاحب ہم تو پڑھاتے ہیں، آتن پڑھاتے ہیں، کیا جی سچی بات کر رہا ہوں، کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہاں عادت امام جو ہوئے، لیکن جو بیٹا کھڑا ہو کے پڑھائے گا نا آتن نہیں پڑھائے گا، اس کے یہاں پہ درد ہوگا، میرا باپ ہے، وہ روئے گا یا اللہ بخشش فرما، تو اس پہ رحم فرما، ٹھیک ہے گناہگار بھی ہے، جیسا بھی ہے تو رحم فرما، رحم کر دے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، آواز نکل رہی ہوگی، مالک کہے گا چلو، لاکھوں میں سے یہ ایک بندہ ہے جس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ پڑھا دے۔ اس لیے اپنی جنازوں کی تیاری، کراچی جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیگ کپڑے چھوڑے دھوتے نو کہ کون دھوتے، ناڑے رکھے نو کہ نہیں رکھے نہیں، گناہ کتنے پائیں
کینچی کدھر ہے جناب، فلاں چیز کدھر ہے، قبر میں جانے کیا تیاری، کوئی بیگ تیار کیا ہے، اعمال کا تیار کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔